بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ ہمارے علم النحو سے متعلق تقریباً 20 لیکچرز مکمل ہو چکے ہیں، اور اب تک کے لیکچرز کو اگر ہم بطور خلاصہ کے ذکر کریں تو یوں کہیں گے کہ ہم نے اسم کی 4 تقسیمیں اب تک کی ہیں۔ پہلی تقسیم کی تھی عدد کے اعتبار سے، یعنی اسم واحد، تثنیہ اور جمع ہوتا ہے۔ البتہ اس میں اس بات کا بھی اضافہ کر لیں کہ جمع 2 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی جمع جیسے رجل سے رجال، قلم سے اقلام، کتاب سے کتب، اور دوسری قسم کی جمع جیسے مسلمن سے مسلمون، مؤمنون سے مؤمنون، طالبن سے طالبون۔ آپ غور کریں کہ واحد جمع کے پہلے گروپ میں جمع بناتے ہوئے واحد کی شکل و صورت بدل گئی، جیسے کہ امثلہ سے واضح ہے۔ اس جمع کو جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں، اور دوسرے گروپ میں واحد کی جمع بناتے ہوئے واحد کی شکل و صورت جوں کی توں ہے، اس جمع کو جمع سالم یا جمع صحیح کہتے ہیں۔ دوسری تقسیم جنس کے اعتبار سے کی تھی، یعنی مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے، اور پھر مؤنث کی 3 شکلیں ذکر کی تھیں کہ کبھی مؤنث گولتا کے ساتھ ہوتی ہے جیسے فاطمہ تو، ایسے ہی الف مقصورہ کے ساتھ ہوتی ہے جیسے سلمہ، اور الف ممدودہ کے ساتھ ہوتی ہے جیسے حمراء۔ اس کی مزید کچھ تفصیل ہے جسے ہم بعد میں ذکر کر دیں گے۔ تیسری تقسیم ہم نے کی ہے وسعت کے اعتبار سے، جیسا کہ سابقہ لیکچر جس میں ہم نے اسم کی معرفہ اور نکرہ کے اعتبار سے تقسیم کی تھی۔ اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر نکرہ میں کوئی یا کچھ کا لفظ لگانا اور ہر معرفہ کا ترجمہ کرتے ہوئے متعین یا مخصوص کے الفاظ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ تو ہر مثال میں صرف وضاحت کے لیے لگائے تھے، اور معرفہ کی 7 اقسام میں سے صرف 2 اقسام کا تذکرہ ہوا ہے، باقی 5 اقسام کی بات انشاءاللہ ہم عنقریب کریں گے۔ اب ہم اسم کی چوتھی تقسیم باعتبار اعراب کے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے آپ چند امثلہ دیکھیں۔ زید نے خالد کا اکرام کیا، خالد نے زید کا اکرام کیا، زید نے خالد کے بیٹے کا اکرام کیا۔ پہلے جملے میں زید نے خالد کا اکرام کیا، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلا کہ اکرام کرنے والا زید ہے اور جس کا اکرام کیا جا رہا ہے وہ خالد ہے؟ تو یقیناً آپ کے ذہن میں یہ جواب آئے گا کہ جملے کے مفہوم سے زید کا فاعل ہونا معلوم ہو رہا ہے اور خالد کا مفعول ہونا، اس سے ہمیں پتہ چلا۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ زید جملے میں فاعل ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ تو اس کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ یہ جو زید کے ساتھ لفظ نے لگا ہوا ہے، اس سے پتہ چلا کہ زید اکرام کرنے والا ہے، اور لفظ کا سے پتہ چلا کہ خالد کا اکرام کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دوسرے جملے میں آ جائیں تو یہاں پہلے کا برعکس مفہوم ہے کہ خالد نے زید کا اکرام کیا، اس میں بھی نے اور کا
کی علامتیں ہیں، اور ان علامات کی وجہ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اکرام کرنے والا خالد ہے اور جس کا اکرام ہو رہا ہے وہ زید ہے۔ اور تیسرے جملے میں زید کو پھر ہم نے فاعل بنایا ہوا ہے کیونکہ یہ اکرام کرنے والا ہے اور اس کے ساتھ لفظ نے لگا ہوا ہے، اور خالد کے بیٹے کا اکرام کیا جا رہا ہے۔ تو اس جملے میں خالد نہ تو اکرام کرنے والا ہے اور نہ اکرام کروانے والا ہے، بلکہ یہ تو جملے میں صرف ایک نسبت کے طور پر موجود ہے اور اکرام اس کے بیٹے کا کیا جا رہا ہے۔ تو آپ ان جملوں میں غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پہلے جملے میں زید کی حیثیت یا زید کی حالت یا زید کی پوزیشن فاعل والی ہے اور خالد کی پوزیشن مفعول والی ہے، اور دوسرے جملے میں خالد کی حیثیت فاعل والی ہے اور زید کی حیثیت مفعول والی ہے، اور تیسرے جملے میں پھر زید کی حیثیت اور پوزیشن فاعل والی ہے، جبکہ خالد کی حیثیت نہ فاعل والی ہے اور نہ مفعول والی ہے، بلکہ بطور نسبت یا اضافت کے لفظ خالد استعمال ہو رہا ہے۔ اردو میں ہمیں فاعل اور مفعول والی پوزیشنیں موجودہ جملوں میں لفظ نے اور لفظ کے سے معلوم ہو رہی ہیں، اور لفظ زید اور لفظ خالد کی ظاہری شکل و صورت تینوں جملوں میں ایک ہی ہے، یعنی پوزیشن بدلنے سے الفاظ میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی میں نہ تو لفظ نے ہے اور نہ ہی لفظ کے ہے، تو ہمیں عربی میں اسماء کی جملوں کے اندر حیثیت کیا ہے اور پوزیشن کیا ہے، فاعلی پوزیشن ہے یا مفعولی پوزیشن ہے یا زائد اور بطور نسبت اور اضافت کے استعمال ہو رہے ہیں، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ عربی میں جملوں کے اندر اسماء کی حیثیت اور پوزیشن بتانے کے لیے اسماء کے آخر میں تبدیلی کر دی جاتی ہے، اور اس تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں، جس کی 3 قسمیں ہیں: رفع و نصب و جر۔ رفع، نصب اور جر۔ اب آپ دوبارہ سے پہلی مثال کو دیکھیں، اس میں زید چونکہ اکرام کرنے والا ہے تو زید کی اس حیثیت یا اس پوزیشن کو حالت رفعی کہیں گے، اور خالد کا اکرام کیا جا رہا ہے تو خالد کی اس حیثیت یا پوزیشن کو حالت نصبی کہیں گے، اور دوسری مثال میں پہلی مثال کے برعکس ہے، یعنی خالد حالت رفعی میں ہے اور زید حالت نصبی میں، اور تیسری مثال میں زید تو حالت رفعی میں ہے لیکن خالد نہ تو حالت رفعی میں ہے اور نہ حالت نصبی میں، بلکہ اس کی طرف جس اسم یعنی بیٹے کی نسبت ہے، یہ بیٹا تو حالت نصبی میں ہے کیونکہ اس کا اکرام کیا جا رہا ہے، اور رہا خالد تو وہ حالت جری میں ہے کیونکہ اس کی طرف اس کا بیٹا منصوب ہے یا یوں کہہ لیں کہ مضاف ہے، لہذا خالد حالت جری میں ہوگا۔ یہاں تک تو آپ اردو میں تینوں حالتوں کو سمجھ گئے۔ اب عربی میں وہ تبدیلی سمجھے جس سے ہمیں اسماء کی ان حالتوں یعنی پوزیشنوں کا پتہ چلے گا۔ تو اسماء کے آخر میں وہ تبدیلی یا تو حرکات اور علامات کے بدلنے سے ہوگی، اور حرکات کا بیان ہمارے دوسرے لیکچر میں گزر چکا ہے،
اور یا وہ تبدیلی حروف کے بدلنے سے ہوگی۔ تو پہلے ہم حرکات کے ذریعے تبدیلی سمجھتے ہیں۔ مثلا پہلی مثال کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اکرم زید خالدن۔ تو زید کے آخری حرف یعنی دال پر پیش یعنی ضمہ والی تنوین ہے، اور چونکہ زید اس جملے میں فاعل ہے اور فاعلی پوزیشن کو حالت رفع یا رفع حالت کہتے ہیں، تو ہم یوں کہیں گے کہ اس جملے میں زید مرفوع ہے اور اس کا رفع حرکت ضمہ کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اور لفظ خالد کی دال پر زبر یعنی فتحہ ہے، اور چونکہ خالد اس جملے میں مفعول ہے اور مفعولی پوزیشن کو حالت نصبی یا نصبی حالت کہتے ہیں، تو ہم یوں کہیں گے کہ اس جملے میں خالد منصوب ہے اور اس کا نصب حرکت فتح کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اور نصب کے بارے میں مزید ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ نصب الف کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، البتہ ایسے اسما جن کے آخر میں گولتا ہو یا حمزہ الف کے بعد ہو، جیسے جنتن، دمیتن، مدرستن اور سماعن، شتاعن، حناعن وغیرہ، تو ان کا نصب الف کی شکل میں ظاہر نہیں ہوگا۔ اور دوسری مثال میں پہلی مثال کا عکس ہے کہ خالد حالت رفعی میں ہے لہذا مرفوع ہوگا، اور زید حالت نصبی کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ لیکن تیسری مثال میں زید تو حالت رفعی میں ہے اور خالد کا بیٹا حالت نصبی میں، جبکہ خالد حالت جری میں ہونے کی وجہ سے مجرور ہے، کیونکہ خالد کی طرف اس کا بھائی منصوب ہے یا مضاف ہے، اور یہ اضافت چاہے حرف جر کے واسطے کے ساتھ ہو، جیسے تیسری مثال میں اکرم زید ابن خالد۔ اس مثال میں لفظ ابن خالد کی طرف مضاف ہے لہذا خالد مجرور ہے، لیکن درمیان میں کوئی حرف جر واسطے کے طور پر استعمال نہیں کیا جا رہا۔ اور اکرم زید ابنا لخالد، اس میں بھی خالد حالت جری میں ہے کیونکہ اس کی طرف اس کا بیٹا مضاف ہے، لیکن اضافت میں حرف جر کا سہارا لیا گیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس حرف کو حرف جر بھی کہتے ہیں۔ اس تفصیل کے مطابق اگر ہم الفاظ کو صرف رفع، نصب اور جر کی شکل میں پیش کریں تو یوں پیش کریں گے کہ زیدن، 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 دلون، دلون، دلوین، سماعن، 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 جنینتن، 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 ظبیٌ، ظبین، ظبین، قلم، قلمن، قلم، کتب، کتبن، کتبن، رجال، رجالن، رجالن۔ بقیہ گفتگو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔